اسی طرح انسانی معاشرہ ہے، انسانی سماج ہے، اس کے اندر فرد کی حیثیت ایسے ہی ہے جیسے جسم میں ایک عضو کی حیثیت ہے، اور دین میں یہی تشبیہ انسان کی دی گئی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ مثلکم کمثل الجسد یا مثل المومنین کمثل الجسد، مومنین کی مثال جسم کی مثال کی طرح ہے۔ ان میں ہر فرد دوسرے فرد کے ساتھ اسی طرح کا تعلق رکھتا ہے جس طرح جسم کا، جسد کا، انسان کے بدن کا ایک عضو دوسرے عضو کے ساتھ تعلق رکھتا ہے، یعنی حیاتی تعلق رکھتا ہے، نہ صرف ایک رشتہ داری دور کی قرابت نہیں ہے، پڑوسی نہیں ہے، بلکہ اس طرح سے ان کا آپس میں وجودی تعلق ہے کہ اگر ایک عضو بیمار ہوتا ہے سارا بدن تکلیف اٹھاتا ہے اس کی۔ یہی انسانی معاشرہ بھی ہے، ایک فرد کے حالات باقی پورے معاشرے کو متاثر کرتے ہیں، اور اگر ایک فرد کو اصلاح کرنا ہے، ٹھیک کرنا ہے، ہدایت دینی ہے، تو ہمیں اس پورے جسم کو، پورے جسد کو ہدایت فراہم کرنی ہوگی۔ اگر سارا جسد یعنی پورا معاشرہ و سماج وہ ہدایت سے محروم ہو، اور ایک فرد واحد ایک گوشے میں، غار میں، مسجد میں بیٹھ کر یہ توہم کر رہا ہو کہ مجھے ہدایت ہو رہی ہے، باقی سب محروم ہیں، یہ ہدایت نہیں ہے، یہ خود ایک گمراہی ہے انسان کے لیے۔ اہدنا، ہمیں ہدایت کر، اپنی ذاتی ہدایت کے لیے بھی آپ کو سب کی ہدایت طلب کرنا ہوگی، چونکہ سب کی ہدایت میں آپ کی ہدایت کا راز پوشیدہ ہے۔ ہدایت ہر فرد نے خود مستقل طلب کرنی ہے، ہر نسل نے اپنی علیحدہ مستقل ہدایت اللہ سے مانگنی ہے۔ یہ نہیں کہے گا کہ پچھلوں کو ہدایت مل گئی ہے، آباء و اجداد کو، اور ان کی طرف سے میرے پاس موجود ہے، مجھے مزید ہدایت نہیں چاہیے۔ آپ کو اتنی ہی چاہیے جتنی انہیں چاہیے تھی۔ اگر انہوں نے طلب نہیں کی تو آپ کو طلب کرنا ہوگی، اگر انہوں نے مکمل ہدایت پا بھی لی ہے تو بھی آپ کو نئے سرے سے مکمل ہدایت طلب کرنا ہوگی۔ صحت کی طرح، جیسے والد اگر صحت مند ہے تو بچے کو اپنی صحت مستقل طلب کرنی ہوگی۔ والد کی صحت اسے کچھ بھی فائدہ نہیں پہنچائے گی۔ والد تعلیم یافتہ ہے، اس کو کوئی فائدہ نہیں ہوگا، والد ہدایت یافتہ ہے، اس کو فائدہ نہیں ہوگا۔ اس کو خود ہر چیز اپنے لیے مستقل طلب کرنی ہوگی، اور وہی کام جو نہیں کر رہے، یعنی اب ہمارے پاس یہ سورہ فاتحہ ایک تبرک کا ذریعہ ہے، ہر جگہ مردوں پر فاتحہ پڑھو، زندوں پر فاتحہ پڑھو، ہر مناسبت سے فاتحہ، عموماً کوئی فوت ہو جائے تو کہتے ہیں اس کی فاتحہ پڑھا دیں، فاتحہ پڑھا دیں، یعنی یہ جملے، یہ آیتیں پڑھیں تاکہ ان کے بدلے میں اس کو ثواب مل جائے۔ تو یہ آیات کا معنی کیا ہے؟ معنی کدھر جائے گا ان آیات کا؟ ایاک نعبد و ایاک نستعین سے مردے کو ثواب پہنچا دیا، لیکن یہ جو تلفظ کر رہا ہے اسے کیا نصیب ہوگا؟ اہدنا الصراط المستقیم سے مردے کے لیے صلوات پڑھا رہے ہیں ہم کہ فاتحہ پڑھ دیں فلاں کے لیے۔ اہدنا تو خود اپنے لیے ہے نا، مردے کے لیے، مردے کا تو وقت ختم ہو گیا ہدایت کا، اسے اب فاتحہ پڑھائیں یا اس پر پڑھیں، وہ محروم ہو گیا فاتحہ کی ہدایت سے، سورہ فاتحہ سے۔ یہ زندہ جو ابھی موجود ہے اس کے لیے سورہ فاتحہ ہدایت ہے، مردہ جب تک زندہ تھا اس کے لیے بھی یہ اہدنا الصراط المستقیم ایک ہدایت کا منبع تھا، ذریعہ تھا، اب نہیں ہے جب وہ دنیا سے چلا گیا ہے، چونکہ اب مانگ بھی نہیں سکتا اللہ سے ہدایت، ملے گی بھی نہیں اس کو، اگر مل بھی جائے تو اس کے کسی کام کی نہیں ہے ابھی۔
وہ محروم ہو گیا. جو زندہ ہے اور جب تک زندہ ہے اہدنا الصراط المستقیم اس کے لیے ہدایت فراہم کرنے کا منبع ہے.